تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے حیدرآباد دکن کی تاریخ، تہذیب اور تمدن کے علاوہ نظام حیدرآباد کی جانب سے کی گئی رعایا پروری کے سلسلے میں ایک ضخیم کتاب شوکت عثمانیہ شائع کی گئی ہے، جس میں مشاہرین ادب نے اپنے قلم کے ذریعے جادو بکھیرا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں میڈیا پلس حیدرآباد کی جانب سے ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے، جس کو ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے 3 روز قبل جاری کیا اور مشاہدہ بھی کیا۔ CEO میڈیا پلس خالد شہباز نے اپنی آواز کے ذریعے اس ڈاکومنٹری کو ایک نیا روپ دیا ہے اور کتاب میں شامل کیے گئے تمام تحقیقی مضامین اور قلمکاروں کا تعارف بھی پیش کیا ہے۔ ناظرین کی معلومات کے لیے مذکورہ مختصر ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد کو ہندوستان میں شامل ہوئے 70 برس کا عرصہ ہو گیا، مگر اس بے مثال مملکت کے شاندار ماضی کی یادیں اب بھی کچھ ذہنوں میں تازہ ہیں، تاریخ میں محفوظ ہیں۔ چونکہ تاریخ کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عہد گزشتہ کی عظمت، شان و شوکت سے نئی نسل کو واقف کروا جائے، تاکہ تعصب پسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈا کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ ریاست حیدرآباد میں پہلے قطب شاہی حکمرانوں نے حکومت کی۔ چار مینار، مکہ مسجد ان کے دور کی یادگار ہے۔ وہ دور بھی اتحاد و یکجہتی کا دور تھا، اور پھر 1724 سے آصف جاہی حکمرانوں نے اقتدار سنبھالا۔ تب سے لے کر 1948 تک حیدرآباد اپنے سیکولر کردار، رفاع عامہ کے لیے اقدامات، حکمرانوں کی رعایا پروری کے لیے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں اپنی مثال آپ رہا۔ آصف جاہی حکمرانوں کا ذکر چھیڑا جاتا ہے تو نواب میر عثمان علی خان کا تصور ابھرتا ہے، جو آزاد ریاست حیدرآباد کے آخری حکمران اور ہندوستان میں شامل کیے گئے حیدرآباد کے پہلے راج پرمکھ رہے۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ خاندان آصف جاہی کی خدمات کو شوکت عثمانیہ کے روپ میں پیش کیا، جس میں ممتاز ادیب، قلمکار، محققین نے جس انداز میں تاریخ کو تحریر میں پیش کیا، پڑھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا قلم توڑ دیا۔ علامہ اعجاز فروخ کے زبان و بیان اور ان کے انداز نگارش کا اعتراف کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لائیں؟ اپنے طویل مضمون حیدرآباد سے حیدرآباد تک میں انہوں نے پوری تاریخ کو سمو لیا۔ 7 آصف جاہی حکمرانوں کے دور حکومت، ان کی خدمات، ان کی انفرادی خصوصیات، فن تعمیر، غرض یہ کہ شاید ہی ایسا کوئی گوشہ بچا ہو جس کا ذکر انہوں نے نہ کیا ہو۔ محترمہ طیبہ بیگم، جو بلگرامی خاندان کی مایہ خاتون ادیبہ تھی اور آخری نظام انہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے، جو محلات کے اندر کے حالات کی چشمدید گواہ تھی، انہوں نے نواب میر عثمان علی خان کی شخصیت، اخلاق اور عادات کو اتنے متاثر کن الفاظ میں بیان کیا کہ نظام کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں طیبہ بیگم نے بیان کی جن کا شاید پہلے کسی اور کتاب میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ نواب میر عثمان علی خان اپنے دور کے امیر ترین حکمران تھے، مگر سادگی پسند تھے، خوشامد پسندی سے دور تھے۔ مساجد میں ان کا بادشاہ کی حیثیت سے استقبال نہ کرنے کی سختی سے ہدایت تھی۔ وہ کٹر مسلمان تھے، مگر صحیح معنوں میں ایک سیکولر حکمران تھے، جن کے لیے ہندو اور مسلمان 2 آنکھیں تھیں۔ پروفیسر بیگ احساس نے جامعہ عثمانیہ کے قیام کے پس منظر کو اس خوبی سے بیان کیا کہ پڑھنے والا 100 سال پہلے دور میں پہنچ جاتا۔ پروفیسر سلیمان صدیقی کا تذکرہ عثمانیہ یونیورسٹی 1960 اور 1970 کی دہائی کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس دور کے کرکٹرز عابد علی جیسے ماں تصور کے پردے پر ابھرنے لگتے ہیں۔ دارالترجمے کا قیام ایک ایسا کارنامہ تھا جس پر نسلیں فخر کر سکتی ہیں، جو آخری نظام کی علم دوستی، اپنی ریاست کو تعلیم یافتہ بنانے اور ان کی وسیع نزدیکی عکاسی کرتی ہے۔ بدر شکیب کا مضمون دستاویزی اہمیت کا حامل ہے۔ غوثیہ بانو نے آخری نظام کے فرامین اور دستاویزات کی تفصیلات بہت ہی دلکش انداز میں پیش کی۔ ان کے فرامین، ان کے مزاج، فطرت، فراخ دلی کے ساتھ ساتھ خودداری کی بھی شہادت دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں وائسرائے کی مداخلت کو قبول نہ کرنے سے متعلق ہو، یا جوش ملی آبادی کو ملک بدر کرنے سے متعلق ہو، یا پھر عبادت گاہوں کو جاری کیے جانے والے عطیات اور جاگیرات سے متعلق ہو۔ عبدالعزیز سہیل اور ڈاکٹر شیلا راج نے اپنے اپنے مضمون آصف جاہی حکمرانوں کی رواداری پر جو قلم چلایا، وہ دراصل تعصب پسند عناصر کا جواب ہے، جو نظام کو ایک فرقہ پرست حکمران ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ آصف جاہی 7 حکمرانوں کے دور میں وزیر اعظم سے لے کر دیوان کے عہدے تک 11 غیر مسلم فائز تھے؟ آخری نظام کے وزیر اعظم مہاراجہ کرشن پرساد اور کمشنر پولیس راجہ بہادر وینکٹ رام ریڈی تھے، جبکہ ہر مذہب کے لوگ نظام کے درباریوں میں شامل تھے۔ نظام کے دور حکومت میں لگ بھگ 50,000 عبادت گاہیں تھیں، جن میں سے 34,509 ہندوؤں کی اور 14,777 مسلمانوں کی تھی۔ ان میں 32,000 مندر تھے اور 6,000 مساجد تھیں، جنہیں حکومت کی جانب سے سالانہ 23,000 روپے امداد دی جاتی تھی۔ ان میں سے بعض قابل ذکر مندروں میں سیتا رام باغ مندر کو سالانہ 50,000 روپے، اس کے پجاری پنڈت رام ولاس کو تنخواہ مقرر کی تھی، جن کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے کو یہ امداد جاری رہی۔ کئی مشہور منادر کو باقاعدہ گرانٹ جاری ہوتی تھی، جن کے فرامین موجود ہیں۔ ان منادر میں کشن باغ ٹیمپل، جھام سنگھ ٹیمپل، یادگیری گٹا، بھونگیر، بھدراچلم کی رام نوامی ٹیمپل، بالک داس مٹھ، آنند گیری اور تروپتی کی بالاجی منادر قابل ذکر ہیں۔ چرچز، گرودوارے، مشنری سکولز کو گرانٹ دی جاتی رہی۔ ڈاکٹر آمینہ تحسین نے اپنے مضمون میں بتایا کہ کس طرح آخری نظام کے دور میں خواتین کی ترقی کے لیے راہیں ہموار کی گئی، مواقع پیدا کیے گئے۔ ڈاکٹر موہت جاوید نے تفصیلی روشنی ڈالی کہ کس طرح اردو صحیح معنوں میں دور آصف جاہی میں پروان چڑھی۔ اردو سرکاری زبان ضرور تھی، مگر رعایا کی سہولت کے لیے نظام نے اسے روزگار سے نہیں جوڑا۔ البتہ جامعہ عثمانیہ اردو ذریعہ تعلیم کی پہلی یونیورسٹی بن گئی۔ نواب میر عثمان علی خان نے ملک اور بیرون ملک کے بے شمار تعلیمی اداروں کو مالی امداد دی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کو 1 لاکھ روپے، آندھرا یونیورسٹی کو 1 لاکھ روپے، ربندر ناتھ ٹیگور کی شانتی نکیتن کو 1 لاکھ روپے۔ اس کے علاوہ تیلگو اکیڈمی، اکیڈمی آف سائنس بنگلور، شیواجی کالج امراوتی، بھنڈارکر اورینٹل انسٹیٹیوٹ پونے کے علاوہ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف درہم، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف لیڈن، یونیورسٹی آف لنڈن، انڈین سوسائٹی لنڈن، یونیورسٹی آف فلسطین کو بھی مالی امداد دی۔ انہوں نے آندھرا یونیورسٹی کو ویدک ڈکشنری تیار کرنے کے لیے 4 سال تک 1,000 روپے امداد دی۔ نواب میر عثمان علی خان نے 1965 میں چین کے خلاف جنگ کے موقع پر حکومت ہند کی درخواست پر 5,000 کلو سونے کا عطیہ دیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تعصب پسند عناصر، فرقہ پرست مورخین اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے پسماندہ طبقات کے حقوق کا تحفظ کیا اور ان کی مدد کی، جس کے لیے باقاعدہ بابا امبیڈکر نے شکریہ ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر شجاعت علی راشد نے عہد آصف جاہی کی شیریں روایات، محمد وسیع الدین نے دور آصف جاہی میں عدالتی نظام، پروفیسر نسیم الدین فریس نے دور آصف جاہی میں اردو صحافت، پروفیسر فاطمہ بیگم پروین صاحبہ جنہیں مرحومہ کہتے ہوئے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، انہوں نے نواب میر عثمان علی خان کی شاعری، ارشد مبین زبیری نے آخری نظام کی تعمیراتی اور علمی خدمات، ڈاکٹر نشاد احمد نے ادارے ادبیات اردو، نسیمہ تراب الحسن نے آخری نظام کی وزراء اور عمرہ، سریہ جبین نے عہد آصف جاہی میں خواتین دکن کا شعری اور نثری ادب، پروفیسر محمد علی اثر نے عہد عثمانی کے اردو ادب پر اور صابر علی سیوانی نے نظام ٹرسٹ لائبریری پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ پروفیسر فضل اللہ مکرم نے حیدرآباد کی تہذیب، رسم و رواج پر جو تحقیقی مضمون لکھا ہے، اس میں عہد گزشتہ کا رمضان، بقرعید، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن، محرم کے سوگوار دن، ہولی، دیوالی، دسہرہ، نوروز، کرسمس، تمام مذاہب کی عیدیں، نہ صرف شادی بیاہ بلکہ ہر اس رسم کا ذکر کیا ہے جو حیدرآباد کی تہذیب کا لازمی جز رہی۔ حیدرآباد کی عمارتوں، محلات، زیورات کی قدیم تصاویر اس کتاب کی زینت میں اضافہ کرتی ہیں۔ شوکت عثمانیہ یقیناً ایک بھاری بھرکم ضخیم اور قیمت کے اعتبار سے مہنگی کتاب ہے، مگر شوکت عثمانیہ کو اسی شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہ کتاب نجی کتب خانوں کی زینت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے کتب خانوں میں ریسرچ کے لیے رہنمائی کر سکتی ہے۔ دیار غیر میں رہنے والے حیدرآبادی اس کتاب کے اوراق میں اپنے پیارے حیدرآباد کا لمس محسوس کر سکتے ہیں، اپنا ماضی تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی نئی نسلوں کو اس سے واقف کروا سکتے ہیں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ارباب اقتدار سے نمائندگی کرے
کہ دور آصف جاہی کے واقعات، حکمرانوں کے سیکولر کردار اور ان کی خدمات اور کارہائے نمایاں کو اسکول کے نصاب میں شامل کریں۔ میڈیا پلس اور گواہ ایک اچھی دستاویزی کتاب کی اشاعت کے لیے اردو اکیڈمی کو اور اس کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ عام خاری کی قوت خرید کے مطابق اس کا پیپر بیک ایڈیشن بھی شائع کیا جائے۔ آپ نے لگ بھگ 500 صفحات کی شوکت عثمانیہ کی ایک جھلک دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کی معیار ذوق کے مطابق ہوگی۔ شکریہ۔